انتخابی فضاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ آپ جب ہواؤں اور فضاؤں کی بات کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، کالم نویس ہیں، ان کا آج روزنامہ دنیا میں ایک کالم چھپا ہے، وہ کہتے کچھ اور ہیں لکھتے کچھ اور ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو انتخابی سائنس ہے اس میں انتخابی فضا کا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ 3 الیکشن خود لڑ چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے 2008 کے الیکشن کا حوالہ دیا ہے کہ 2008 کا الیکشن تھا، فضائیں اور ہوائیں تو کسی اور کے ساتھ تھی، ڈی سی او ڈی پی او بھی ان کے ساتھ تھے، اور جب انتخابی نتائج آئے تو پھر بجلیاں چمکی اور میں الیکشن جیت گیا۔ اس سارے کالم میں انہوں نے مختلف پارٹیز کا ذکر کیا، لیکن یہ ذکر نہیں کیا، کثر نفسی سے کام لے گئے کہ وہ ٹکٹ کس پارٹی کی تھی، وہ نواز شریف کی ٹکٹ تھی۔ بات یہ کہ یہ ٹکٹ کا مطالبہ تو آج بھی ہوا ہے۔ نہیں، وہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں وہ جو بات کر رہے ہیں آج وہ قیدی نمبر 804 کا ذکر ہے، تو میں خود چونکہ جیل میں رہا ہوں، جیل میں نا آپ کے پاس سمجھنے سوچنے کے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ آخر کس وجہ سے میں یہاں پر پہنچا۔ انہیں یہاں پر پہنچانے والے وہ لوگ ہیں، وہ تجزیہ کار ہیں جو انہیں بتاتے تھے کہ قوم آپ کے پیچھے ہے، قوم آپ کے پیچھے ہے، کہ چڑھ جا، وہ کیا تھا کہ وہ ایک ہے نا کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ انتخابات کے حوالے سے ایک یکسوئی اور سنجیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز وہ اس حوالے سے سنجیدہ کیوں نہیں ہے۔ وہ اس حوالے سے سنجیدہ اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو مسائل کی، مہنگائی کی، بے روزگاری کی آگ میں جل رہے ہیں۔ 5 سال کا تجربہ سامنے ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں تھی، مریم لوگوں کی جھولی میں کیا پڑا؟ کیا ان کی عیاشیوں میں کوئی فرق آیا تھا؟ کیا ان کی کیبنٹس جو یہ کہتے تھے کہ ہم 1 درجن سے زیادہ وزیر نہیں بنائیں گے، 40-50 ایک نے بنائے، 85 دوسرے نے بنائے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی سیاسی کیس ہو تو وہ لوگوں سے رجوع کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ اب یہ اگلا ٹاپک بھی ہے کہ ایک طرف ہماری حکومتیں کہتی ہیں کہ جی ہم رجوع کر رہے ہیں کہ ریلیف دینے کا، 3.25 روپے پر یونٹ پھر بڑھ رہا ہے۔ تو بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو تیاری کرنی چاہیے، اپنا کوئی کیس بنانا چاہیے۔ دیکھیں ہم کل بیٹھ کے یہاں پر کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب اس بیانیے کے تحت آ رہے ہیں، بھائی سیاستدان بیانیے کے تحت آ رہے ہیں، سیاستدان جو مصلحتوں کا شکار ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ نواز شریف پاکستان کے اندر آ کر 4تھی مرتبہ پرائم منسٹر بنے اور پھر اسے نکال دیا جائے اور پھر وہ آوازیں نکالے کہ میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ بھائی اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے یا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو آپ کو اقتدار پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا اگر کوئی کیس ہو تو وہ جواب دے پاکستان کے عوام کے لیے، وہ جو بیچارے مہنگائی بے روزگاری کی آگ میں جل رہے، آج تک رجوع کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور ایک اچھی بات ہے، دیکھیں بات یہ کہ جماعت اسلامی کی وہ سیاسی اہمیت نہیں ہے، انہوں نے مال روڈ پہ دھرنا کر کے دکھایا ہے کہ بات یہ کہ ایک صرف پارٹی تھی جو اقتدار میں نہیں تھی، وہ تو لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کی پولیٹیکل فورسز معافی نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ لوگوں نے تو ان پہ اعتماد کیا تھا کہ ان کے آنے کے بعد پاکستان کی سیاست میں تبدیلی آئے گی، 1 کروڑ نوکریاں ملیں گی، 50 لاکھ گھر ملے گا، انتظامی اصلاحات ہوں گی۔ اور تبدیلی کیا آئی؟ آپ دیکھیں تبدیلی یہ آئی کہ ہمارے کچھ لوگوں نے خان اعظم کو وہاں پہنچا دیا، اٹک جیل میں۔ ٹھیک ہے، اس سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، کس کی ذمہ داری ہے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا سب کو؟ دیکھیں بات یہ کہ بنیادی طور پہ تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن جس طرح یہاں پر صاف اور شفاف اور مثبت نتائج کی بات کی ہے، یہ انتخابی سائنس پہ دسترس رکھنے والے، میں زیادہ دور نہیں جاتا، وہ 2018 میں ایک لیڈر تھا جس کو عدالتی طور پہ نااہل کرانے میں ہمارا اس پروگرام میں حدیبیہ کے نعرے لگتے تھے۔ بات یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی بھی ہو، اسے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ پاکستان اس طرح کے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کبھی ایک پرائم منسٹر کو ہم پھانسی پہ چڑھاتے ہیں، دوسرے پرائم منسٹر کو ایک جعلی کیسز میں نااہل قرار دیتے ہیں، تیسرے پرائم منسٹر کو ہم جیل میں بند کرتے ہیں۔ بات یہ کہ جب اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ الیکشن ہر حوالے سے آزادانہ ہونا چاہیے۔ اور اگر پرائم منسٹر امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، بھئی بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے خوف کا اظہار کریں نا،
यहाँ पर बैठ के हम लोगों को अगर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देंगे कि जी फलां को ये प्रिविलेज हासिल है और फलां को पे कदगन लग रही है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और पाकिस्तान का एक इंतखाब आज तक फेयर हुआ और मैं हमेशा उसकी मिसाल देता हूँ, भाई वो जो 163 सीटें लेने वाले थे उन्हें तो इक़्तिदार भी नहीं मिला। 87 नशिस्तों वालों को आपने इक़्तिदार दे दिया और मुल्क टूट गया। पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है तो इंतखाबात फेयर होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और फिर इश्यूज़ पे इलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि चोर दरवाजे और ला के मुझे लाया गया, बैठाया गया, चलाया गया और फिर कहाँ भिजवा दिया गया। बात ये कि जब आप इश्यूज पे आएंगे, दरवाजे बंद हो गए। नहीं मैं नहीं कहता, देखिए मैं तो ये बात नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी प्रोग्राम में हमें फरीक नहीं बनना चाहिए कि हम एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार देने के लिए हम पूरा जोर लगा रहे थे यहाँ पर, इसलिए कि उसका जुर्म ये है उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में उसका एक रोल है और उसके अदवार के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत इस हद तक नहीं थी। उसने 2013 से 2018 तक बिजली की पैदावार पूरी की और आने वाली हुकूमत ने कहा कि ये बिजली ज्यादा बना गए हैं, तो वो ज्यादा बिजली बनाने वाले उन्हें कभी एग्जाइल में भेज दिया जाता है, कभी उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा और सियासी क़यादत भी अवाम तक जवाबदेह नहीं होगी, मामला ना आगे की तरफ चलेंगे, ना पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को इंसाफ मिल सकेगा, ना उनके मसाइल हल होंगे। सलमान साहब, जिन्होंने ये मुआहदे किए क्या उनका एहतसाब भी होगा? देखिए, एक कज़िया तो हल कर दिया है IMF की MD ने कि अमेरिका में उन्होंने हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में कहा है कि हमने पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप गरीबों को रिलीफ ना दें। उन्होंने कहा कि हमने ये कहा है कि आप अमीरों से टैक्स लें, और अमीरों से टैक्स कौन नहीं लेता, क्यों कर नहीं लेता। देखिए, ये तो एक तबकाती एक कशमकश है। और इस वक्त जो बिजली, और इसी गवर्नमेंट ने आके कहा था कि हम इस पर रिलीफ देंगे, 3.25 रुपये पर यूनिट फिर इजाफा कर दिया है। इसका मतलब उनके और आवाम के दरमियान बहुत सारे फासले हैं और बिजली के बिल ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन की हुई हैं, उनका चूल्हा जो है वो बुझ रहा है, उनके दिल जल रहे हैं। और फिर इस तरह की कैफियत में जो लोगों की आवाज़ बनते हैं वो भी गायब हैं। देखें, माजी के अंदर मुझे याद है, इसी लाहौर में माजी के अंदर हर अपोजिशन सड़कों पे आती थी, कतबे पकड़े हुए थे। ये सिलसिला पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। और पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों ने जो आग लगाई हुई है, इस आग के सारे असरात पाकिस्तान की शय ज़रूरियात पे हो रहे हैं। और सबसे ख़तरनाक बात, वो प्रोफेसर साहब एक अक्सर कहा करते थे कि ये गवर्नेंस का इशू है कि कीमतें तो बढ़ रही है बिजली की और पेट्रोलियम की, और फौरी तौर पे तमाम अशियाए ज़रूरियात की कीमतें बढ़ जाती हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है और लोगों को आपने हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया है। और मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और पाकिस्तान की लीडरशिप अपने आप को पाकिस्तान के अवाम के सामने जवाबदेह नहीं समझती। वो जवाबदेह उस दिन समझेगी जब वो उनकी तायद और हमायत से आएगी। जब आप आएंगे चोर दरवाज़ों के ज़रिए, तो फिर आके आप उसी तबके के साथ खड़े होंगे। और पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोलियम और बिजली पे वो लोग नहीं बोल रहे जिन्हें ये सारा फ्री मिल रहा है, सिर्फ फ्री मिलने वाले। कमीशन मार्क का वो कमीशन मार्क का आपके दोस्त थे, लेकिन आपके दोस्त आम सवाल ये भी है ना लोग जानते हैं कि जिन्होंने ये मुआहदे किए, इन मुआहदों के नतायज आज आवाम भुगत रहे हैं।